Allahu Ekber. دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 10 ایسی موویز کے بارے میں بتائیں گے جو دین اسلام سے تعلق رکھنے والی انتہائی اہم شخصیات کی زندگی پر مبنی ہیں۔ یہ فلمیں آپ کے لیے تفریح کا باعث تو بنیں گی ہی، مگر ساتھ ہی یہ فلمیں آپ کے ایمان کو تازہ بھی کر دیں گی اور آپ کی معلومات میں بے پناہ اضافہ بھی کریں گی۔ تاریخ اور خصوصاً اسلام کی تاریخ میں دلچسپی رکھنے والے افراد کے لیے یہ فلمیں دیکھنا انتہائی مفید ثابت ہوگا، اس لیے آپ کو یہ فلمیں ضرور دیکھنی چاہیے۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو۔ بلال A New Breed of Hero، کمال کی اینیمیشن اور جدید گرافکس کی حامل یہ فلم بلال A New Breed of Hero سن 2015 میں ریلیز ہوئی تھی۔ یہ مووی حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کی زندگی پر مبنی ہے، جو کہ دین اسلام کے پہلے مؤذن تھے۔ حضرت بلال کی زندگی تمام نوع انسانی کے لیے نسلی تضاد کے خلاف کھڑے ہونے کا ایک بے مثال نمونہ ہے۔ اس مووی میں حضرت بلال کی زندگی میں پیش آنے والے تلخ اور خوشنما واقعات کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ Brother, did he harm you? محمد قتل امرے یہ سیریز پہلی جنگ عظیم کی تیاری کے لیے عثمانی ریاست میں محمد اور اس کے دوستوں کی عثمانی کہانی پر مشتمل ہے، جو اپنی ریاست کی بحالی اور آزادی کے لیے جستجو کرتے ہیں۔ محمد وطن کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی اور کوشش کا مظاہرہ کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ محمد ایک یتیم لڑکا تھا جس کی پرورش اپنے دوست صحت کے ساتھ ایک سپاہی حسریون نے کی تھی۔ حسریون ایک کامیاب سپاہی تھا جس نے اپنے ملک کے لیے مختلف جنگیں لڑی تھیں۔ وہ محمد اور صحت کو سخت تربیت دیتا تاکہ وہ عثمانی فوج کے لیے لڑ سکیں۔ محمد اور صحت آپس میں بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ پرجوش نوجوان تھے جو عثمانی فوجوں میں شامل ہونے اور اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑنے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں۔ ان کی محنت ان کے مقصد کو پورا کرتی ہے اور وہ سلیمان عسکری کے زیر اقتدار خصوصی دستے کے لیے منتخب ہونے کے لیے تقریباً تمام امتحانات پاس کر لیتے ہیں۔ آپ کو یہ ڈرامہ سیریز ایک بار ضرور دیکھنی چاہیے۔ تو دوستو اب بات کرتے ہیں یونس ایمرے کی۔ یونس ایمرے بھی ایک ترکی تاریخی ڈرامہ سیریز ہے جسے ارطغرل اور کرلس عثمان کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر محمد بوزدیک نے بنایا ہے۔ یہ 13ویں صدی کے اناطولیہ کے ایک صوفی شاعر یونس ایمرے کی زندگی پر مبنی ہے، جس نے اناطولیہ کی ثقافت کو بہت متاثر کیا۔ یہ ڈرامہ صوفیزم کی حقیقی معنی میں ترجمانی کرتا ہے۔ جیسے جیسے منگول حملے زیادہ ہوتے جاتے ہیں، یونس ایمرے نالہان کا سفر کرتے ہیں، جہاں اس نے خود کو سلجوق اہلکار کے طور پر قائم کیا۔ تب تک ایمرے کی درگاہ یعنی درویش خانقاہ میں شامل ہونے کے بعد وہ درویش بننے کے لیے اپنے سفر کی پیروی کرتا ہے۔ یہ آج تک کے بہترین شوز میں سے ایک ہے۔ مرکزی کردار یونس ایمرے کی شاندار اداکاری کے ساتھ پروڈکشن کا معیار بھی بہت بلند ہے۔ ایسے اعلیٰ معیار کے شوز اکثر بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ ڈرامہ آپ کو بہت متاثر کرے گا اور یہ ڈرامہ سیریز میری اپنی موسٹ فیوریٹ ڈرامہ سیریز میں سے ایک ہے۔ مہندر مین جلال الدین یہ ایک ایسا سیریل ہے جس کو ازبیک لینگویج میں بنایا گیا ہے۔ اس سیریل کے اندر جلال الدین خوارزم شاہ کی کہانی کو دکھایا گیا ہے، یعنی ایک ایسے انسان کی کہانی کو کہ جس کو انتہائی اکلوتے اور ایسے یہودہ کے طور پر دکھایا جاتا ہے کہ جس نے چنگیز خان سے مقابلہ کیا تھا، جس دور میں چنگیز خان پوری دنیا میں تباہی مچا رہا تھا اور بڑے سے بڑا طاقتور انسان بھی اس سے جیتنا تو دور کی بات بلکہ اس سے جنگ لڑنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ اس دور میں جلال الدین خوارزم شاہ نے بڑی بہادری کے ساتھ چنگیز خان کا مقابلہ کیا تھا۔ اگر آپ لوگ خوارزم شاہ کی پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہسٹری جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر ضرور کلک کریں۔ دلائلر آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک ترکش فلم ہے اور سلطنت عثمانیہ کے اوپر بنائی گئی ہے۔ دلائلر دراصل سلطنت عثمانیہ کے ایک فوجی دستے کا نام ہوا کرتا تھا۔
ایک ایسا فوجی دستہ جو اکثر جنگوں میں سب سے آگے حملہ کرنے کے لیے تیار رہا کرتا تھا۔ یہ وہی فوجی دستہ ہے جس کے فوجی افسر اپنے جسم پر پرندوں کے پر باندھ کر رکھا کرتے تھے۔ دنیا کے دوسرے لوگ، اب وہ چاہے سلطنت عثمانیہ کے دوست ہوں یا پھر دشمن، اس فوج کو ہوا، طوفان اور آندھی کے نام سے بھی یاد کیا کرتے تھے، جو کہ ظاہر ہے حملہ کرنے کے معاملے میں یہ کسی طوفان یا پھر آندھی سے کم نہیں تھے۔ خاص طور پر ان لوگوں کو 15ویں صدی میں اس وقت ہی تیار کیا گیا تھا جب ڈریکولا جیسے ایک خطرناک حکمران نے مسلمانوں کے خلاف آتنک مچا رکھا تھا، اور ڈریکولا جیسے شیطان حکمران کو قتل کرنے والا انسان بھی کوئی اور نہیں بلکہ اسی فوج کا ہی ایک جانباز سپاہی تھا۔ بات کرتے ہیں صلاح الدین ایوبی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو تو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے۔ اس ڈرامہ سیریز کی پہلی ایپیسوڈ 13 نومبر 2023 کو ریلیز کی گئی اور اب تک 22 ایپیسوڈ ریلیز کی جا چکی ہیں۔ اس ڈرامہ سیریز میں صلاح الدین ایوبی کے بچپن سے لے کر قدس یعنی مسجد الاقصی اور فلسطین کو یہودیوں سے آزاد کرانے تک کا سفر دکھایا گیا ہے۔ یہ ڈرامہ سیریز واحد ایسی ڈرامہ سیریز ہے جو کہ پاک ترک شراکت سے بنائی جا رہی ہے۔ اس ڈرامہ سیریز کی سب سے انوکھی بات یہ ہے کہ یہ سسپینس اور ایکشن سے بھری پڑی ہے۔ اس کی سٹوری اتنی زبردست ہے کہ پل بھر میں کیا ہو جائے کوئی گیس نہیں کر پاتا۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، اگر آپ نے اس کی ایک ایپیسوڈ دیکھ لی تو آپ پورا سیزن دیکھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو دوستو اب بات کرتے ہیں دی گریٹ سلجوکس یعنی نظام عالم۔ یہ سیریز سلجوک سلطنت کے عظیم سلطان ملک شاہ اول کے بیٹے احمد کی زندگی پر مرکوز ہے۔ اس میں سلجوک سلطنت کی سیاسی واقعات اور جنگوں کی کہانی بیان کی گئی ہیں۔ اس شو کو ترکی میں خوب پذیرائی ملی۔ اسے ریکارڈ توڑنے والی سیریز کہا جاتا ہے۔ دی گریٹ سلجوک میں مشہور اداکاروں کی وجہ سے ترکی میں مقبولیت حاصل کی اور یہ بنگلہ دیش، پاکستان اور دیگر ممالک میں مقبول ہو چکا ہے۔ اس ڈرامہ سیریز میں ایسے حیران کر دینے والے ایکشن سینز دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ بھی دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے۔ رائز آف امپائرز اوٹومن۔ دوستو یہ نیٹ فلکس پر ریلیز ہونے والی ایک انتہائی ہائی بجٹ کی ویب سیریز ہے جسے ایک ڈاکومنٹری کے انداز میں بنایا گیا ہے۔ صرف 6 ایپیسوڈ کی اس مختصر ویب سیریز میں آپ کو سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان محمد فاتح کے برسر اقتدار آنے سے لے کر دنیا کے عظیم ترین شہر قسطنطنیہ کے محاصرے اور اس کے فتح تک کے تمام چھوٹے اور بڑے واقعات شامل ہیں۔ اس سیریز میں عثمانیوں اور بازنطینیوں کے درمیان ہونے والی خونساز جنگیں جن کو انتہائی بڑے پیمانے پر فلمایا گیا ہے اور ساتھ ہی مشہور ہسٹورینز کی رائے بھی اس سیریز میں شامل کی گئی ہے۔ تاریخ کے طالب علموں کے لیے یہ انتہائی مفید اور بہترین ویب سیریز ہے جس کی IMDb ریٹنگ 7.9 ہے۔ He who conquers Constantinople will have the world. Huge walls. Tell me, Sultan, what is to stop me from cutting off your head and ending this here and now? A new age is coming, and it begins tonight. النبراس سن 2010 میں بننے والی ایک ایرانی مووی ہے۔ یہ مووی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں پیش آنے والے اہم واقعات پر مبنی ہے۔ ان تاریخی واقعات میں جنگ خندق، جنگ خیبر اور غدیر کے واقعات کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ یہ اسلامی تاریخ میں دلچسپی رکھنے والے حضرات کے لیے ایک بہترین مووی ہے۔ کربلا حسین's ایور لاسٹنگ اسٹینڈ سن 2017 میں ریلیز ہونے والی یہ فلم بنیادی طور پر ایک ڈاکومنٹری مووی ہے جو نواسۂ رسول حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی زندگی پر بنائی گئی ہے۔ اس مووی میں
کوفہ سے حضرت امام حسین کی روانگی، یزید بن معاویہ کی حکومت اور کربلا میں پیش آنے والے تمام واقعات کو انتہائی مہارت اور جدت کے ساتھ ناظرین کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ شہید کوفہ، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے سے لے کر مولا علی علیہ السلام کی خلافت اور اس خلافت کے دوران ان کو پیش آنے والی تمام مشکلات جو کہ بنو امیہ نے ان کے لیے کھڑی کی، اس کی عکاسی کرتا ہے، اور امام علی علیہ السلام کی امیر معاویہ سے جنگ صفین اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خارجیوں کے خلاف لڑی جانے والی جنگ نہروان کو بھی اس فلم کے اندر بہت ہی زبردست انداز میں فلما کر دکھایا گیا ہے، اور ان جنگوں کی اصل وجوہات اور مسلمانوں کی خانہ جنگی کے پیچھے اصل سازشی کردار دراصل کون تھے، اس فلم کو دیکھنے کے بعد آپ انہیں آسانی سے پہچان پائیں گے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی قربانیاں جو کہ انہوں نے آنے والی مسلمان امت کے لیے دیں۔ پائے تحت عبدالحمید، اس ڈرامہ سیریز میں سلطان عبدالحمید کے دور حکومت کے آخری 13 سالوں کو فلمایا گیا ہے، جو سلطنت عثمانیہ پر اس کے دارالحکومت شہر سے حکومت کرتے ہیں، جسے پائے تحت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اپنے پورے دور میں سلطان کو چاروں طرف سے بہت سے مخالفین کا سامنا تھا، برطانیہ اور روس سے لے کر ان لوگوں تک جو ان کے وفادار سمجھے جاتے تھے۔ اس سیریز میں سلطان عبدالحمید کی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کو بڑا واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے، اور سلطان کی اسلام اور مسلمانوں کے لیے دی جانے والی بے گراں خدمات کو بڑی خوبصورتی سے فلمایا گیا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ سیریز ایک بار ضرور دیکھنی چاہیے۔ اویس القرنی، 2013 ایران میں بننے والی فلم اویس القرنی ایک تاریخی فلم ہے جو ایک مشہور تابعی حضرت اویس کرنی کی زندگی کے واقعات پر مبنی ہے۔ حضرت اویس کرنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہی تعلق رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کبھی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ مل سکے۔ اصل میں حضرت اویس کرنی کی پیغمبر اسلام سے بے پناہ محبت و عقیدت اور اسلام سے ان کی وابستگی کو انتہائی خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اویس، وہ رسول خدا کے صحابیوں میں سے ہے۔ کنگڈم آف ہیون، 2005 میں ریلیز ہونے والی فلم کنگڈم آف ہیون دنیا کے 3 بڑے مذاہب کے لیے مقدس تسلیم کیے جانے والے شہر یروشلم کی فتح کے بارے میں ہے۔ اس فلم میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور حکومت دکھایا گیا ہے، اور ساتھ ہی وہ تمام تاریخی واقعات جو اس دور میں رونما ہوئے تھے انتہائی خوبصورتی اور غیر جانبداری سے فلمائے گئے ہیں۔ اس فلم میں مسلمانوں اور صلیبیوں کے درمیان لڑی گئی صلیبی جنگوں کو انتہائی بہترین اور حقیقی انداز میں پیش کیا گیا ہے، جو اس فلم میں حقیقت کا رنگ بھر دیتی ہے، جبکہ یہ فلم ان لوگوں کے منہ پر ایک تماچا ہے جو کہ یہ کہتے ہیں یہ جو ابھی ایک سیریل بننے جا رہا ہے صلاح الدین ایوبی کے نام سے، He is not our hero. کیونکہ اس فلم میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو نہ صرف مسلمانوں بلکہ مسیحی عوام کے لیے بھی ایک ہیرو کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ محمد دی میسنجر آف گاڈ، 2015 میں ریلیز ہونے والی یہ مووی محمد دی میسنجر آف گاڈ، جو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی پر بنائی گئی ہے۔ اس مووی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن، جوانی اور آخری ایام پر مشتمل مشہور واقعات کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ یہ مووی ایرانی سینما کی تاریخ میں سب سے زیادہ بجٹ یعنی مہنگی ترین مووی ہے، جس میں حقیقی رنگ بھرنے کے لیے نہایت چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی انتہائی محنت کی گئی ہے۔ اس مووی میں زمانہ ماضی کو اس قدر نفاست اور خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے
کہ دیکھنے والے ان مناظر کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں۔ دی کنگڈم آف سولومون سن 2010 کے دوران ایران میں بننے والی ایک تاریخی اسلامی فلم ہے۔ یہ مووی اللہ کے ایک جلیل القدر نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے گرد گھومتی ہے، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد قوم بنی اسرائیل پر نبی مابعوث ہوئے۔ اس فلم میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے حکم سے پرندوں اور جانوروں سے باتیں کیا کرتے تھے، اور کس طرح ہوا اور جنات پر آپ کا حکم چلتا تھا۔ آپ اس مووی میں ایک ایسی ریاست کے لیے جدوجہد کرتے نظر آتے ہیں جہاں توحید کا بول بالا ہو اور شرک کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ عمر سیریز قطر کی طرف سے بنائی گئی 31 اقساط پر مشتمل یہ بایوگرافی اور اسلامی تاریخی ڈرامہ سیریز ہے، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے 18 سال کی زندگی سے لے کر مسلمان امت کے دوسرے خلیفہ بننے تک اور اس کے بعد آپ کی وفات تک کے تمام واقعات کو دکھاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس ڈرامہ سیریز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر ہجرت مدینہ تک کا سفر، اور اس دوران آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مسلمانوں کی کفار مکہ کے خلاف تمام جنگیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت، رومن اور پرشین امپائر کا زوال، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وفات تک تمام واقعات اور جنگیں اتنے ریئلسٹک انداز کے اندر دکھائی گئی ہیں کہ آپ کو اس دور کے اندر واپس لے جائیں گی۔ شامی ڈرامہ ڈائریکٹر حاتم علی نے اپنی محنت سے اس کو ایک ماسٹر پیس میں بدل دیا ہے، جسے آپ کو ایک بار تو ضرور دیکھنا چاہیے۔ یوسف پیغمبر سیریز حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر مبنی یہ کہانی قرآن مجید کے اندر موجود احسن القصص یعنی اللہ کے مطابق بہترین قصوں میں سے ایک قصہ ہے۔ ایران میں بنی اس فلم کو فرج الصلاح شور نے لکھا اور 2008 کے اندر اس ماسٹر پیس کو آن ایئر کیا گیا۔ 45 قسطوں پر مشتمل یہ ڈرامہ سیریل حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن میں اعلان نبوت کی بشارت کے بعد سے لے کر انہیں بچپن میں بھائیوں کے ہاتھوں 3 دن تک کنویں میں ڈالے جانا، اور پھر ایک قافلے کے ذریعے انہیں مصر کے بازار کے اندر بیچنے کے علاوہ جوانی کے بعد زلیخا کے ہاتھوں گناہ کی دعوت، اور اس گناہ کی دعوت کو قبول نہ کرنے کی سزا پر انہیں زندان کی قید کی سختیوں کو کس طرح سے برداشت کرنا پڑا، اور بت پرست مذہبی لوگوں نے کیسے ان کی جان لینے کی کوشش کی، مگر انہوں نے تمام تر مشکلات کے باوجود اللہ کا دین پوری طرح مصر کے اندر پھیلا دیا، پوری قوم کو یکتا پرست بنا دیا، اور اللہ نے آخر کار انہیں مصر کا بادشاہ بنایا۔ تو 20 سال کے بعد باپ اور بھائیوں کی جدائی ختم ہوئی، تمام خاندان ایک بار پھر سے اکٹھا ہوا، اور باپ اور بیٹے کے ملنے کے جذباتی مناظر کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی رو پڑے، اور آپ بھی اس ڈرامہ سیریز کے اندر اس منظر کو دیکھ کر اپنے آنسوؤں پر کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے صبر اور اللہ پر بھروسے کی یہ داستان ایسی ہے کہ ایک بار اسے دیکھ کر آپ اسے کبھی بھی بھلا نہیں پائیں گے۔ تو دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔